ماں باپ کو، بھلے وہ بوڑھے ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، اور کیسی بھی ان کی حالت کیوں نہ ہو، وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گا، ہمیشہ ان کی حفاظت کرتا رہے گا، ان کی ضروریات کو پورا کرتا رہے گا، ان سے محبت کرے گا، پیار کرے گا، اور اس طرح سے وہ اپنی زندگی کو، اپنی عمر کو جو ہے وہ لمبا کر رہا ہے۔ یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ہر ایک جی بالکل، انسان کے لیے جی کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرے، جی ماں باپ کا ساتھ دے۔ بالکل، وہ جب اولڈ ایج ہو جاتے ہیں جی بالکل، یا ضعیف ضعیف ہو جاتا ہے، ہو جاتے ہیں تو اس وقت ان کا ساتھ دینا ضروری ہے۔ جی ایسا نہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جب ان کو ہماری ضرورت ہے، بالکل، اور جب ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کو دھیان نہیں دیتے، تو پھر ہماری عمر کم ہوتی ہے۔ بالکل، خدا کی کلام میں یہ بات بالکل واضح طور پر لکھی ہے، اور ادھر لکھا کہ خدا پاک نے یہ وچن دیا، یعنی کہ بالکل یہ ہمارا پرومس ہمارے پاس ساتھ ہی ہے۔ اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکم جو ہے، یہ پانچواں حکم جو ہے، یہ اگر ہم خدا سے واقعی محبت رکھتے ہیں، اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ میں خدا سے بہت محبت رکھتا ہوں، تو پھر ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، اور ان کی دیکھ بھال کرنی چاہیے۔ اگر وہ مشکل میں ہوں، پرابلم میں ہوں، یا انہیں کسی چیز کی بھی ضرورت ہو، تو ہم ہمیشہ ان کو مہیا کرتے رہیں۔ اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ مختلف چیزوں میں ان کے ساتھ ایگری نہ ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میں اس کی مثال ایسے دینا چاہوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایماندار ہو گئے ہیں، جی، آپ نے خدا یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے، یا آپ نے نجات پالی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے ماں باپ جو ہیں وہ ایک نامینل کرسچن ہیں، ابھی تک وہ ایماندار نہیں بنے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح سے جس طرح سے آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں وہ ابھی نہیں چل رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو حقیر جاننا شروع کر دیں، یا ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ لڑائی کرنا شروع کر دیں، نہیں۔ ایون اگر ہم ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہمارے کسی بات پر جو ہے وہ ہم ایگری نہیں ہیں، اس کے باوجود ہم اپنے ماں باپ کا عزت اور احترام اسی طرح کریں، کیونکہ یہ خدا کا حکم ہے۔ بالکل۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ وہ ان کے نظریات مجھ سے ڈیفرنٹ ہیں، ان کے آئیڈیاز مجھ سے ڈیفرنٹ ہیں، اور میں ان کو چھوڑ دوں یا ان کو میں نہ مانوں، تو یہ خدا کے کلام کے بالکل اگینسٹ ہے۔ خدا نے یہ بالکل واضح کہا ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کرنا، اور یہ نہیں ہے کہ ہم ایک خاص لمٹ تک، ایک خاص ٹائم تک یہ کریں، بلکہ جب تک ہماری زندگی ہے ہم اپنے ماں باپ کی عزت، ان کا احترام کریں، اور ان کو محبت کے ساتھ رکھیں، ان کی ضروریات کو پورا کریں، اور اس طرح سے وہ بھی ہمیں دعا دیں گے، اور جب ہمیں وہ دعا دیں گے تو کیا ہوگا کہ ہماری عمر لمبی ہوگی، ہماری عمر دراز ہوگی، اور خداوند جو ہے وہ بھی ہمیں برکت دے گا۔ آمین۔ پریز گاڈ۔ پریز گاڈ برادر، آپ کا بہت بہت شکریہ برادر۔ یہ جی بہت ہی خاص پروگرام ہے، جی بالکل، کیونکہ ہمیں خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم ہمارے ماں باپ کی عزت کریں، بالکل صحیح بات ہے۔ رسپیکٹ دیں ان کو، جی ان کا دھیان دیں۔ جی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو برادر جی۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا آج۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کس طرح سے اپنے ماں باپ کا دھیان دے رہے ہیں؟ آپ کس طرح سے اپنے ماں باپ کی عزت کر رہے ہیں؟ خدا کے کلام میں یہ تو خدا نے حکم دیا ہے، یہ جو بات جو آج ہم نے سیکھی ہے وہ کوئی عام بات نہیں ہے، مگر یہ خدا کے کلام میں سے ہے، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کچھ آپ نے کہا اپنے ماں باپ کو اور ماں باپ کو دکھ ہوا ہے، تو جائیں، ماں باپ کے پاس جائیں، آپ معافی مانگیں، اور آپ کے ماں باپ جو ہیں ان کے دل میں آپ کے پاس ان کے دل میں آپ کے لیے محبت ہوگی، اور وہ آپ کو معاف کر دیں گے۔ مگر یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کی عزت کریں، رسپیکٹ کریں۔ ایسا ہی نہیں کہ آپ نے صرف ماں باپ کو صرف 2 وقت کا کھانا دے دیا اور وہ بس ٹھیک ہے، اور ان کے پاس کمرہ ہے تو کمرے میں رہ رہے ہیں، مگر ان کی عزت کریں، ان کی دیکھ بھال کریں، ان کو پیار محبت سے رکھیں، ان کو شامل کریں اپنی ڈیلی لائف میں۔ ایسا نہ کریں کہ وہ ماں باپ کو دکھ ہو رہا ہے، اور بچے جو ہیں وہ خدا پاک نے برکت دی ہے تو پیسے میں ہیں، گھر ہے، گاڑی ہے، وہ گھومتے پھرتے ہیں، اور ماں باپ صرف کمرے میں بند ہیں۔ میں نے دیکھا ہے بہت سی بار، بہت سے لوگ اس طرح سے ماں باپ کو رکھتے ہیں۔ یہ اچھا نہیں ہے۔ ہم مسیح بھائی بہن ہیں، خدا پاک کا کلام ہے، یہ کلام کو ہم اپنے دل سے ہم اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ جائیں، ماں باپ کو رسپیکٹ دیں،
اور ہمیں امید ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے سے جو آپ نے سیکھا ہے، آپ کے ماں باپ کو بڑی خوشی ہوگی، ان کے دل میں اور محبت بڑھے گی آپ کے لیے، اور ایسا جب آپ کریں گے تو خدا کی برکت آپ کے اوپر ہوگی، خدا کا فضل آپ کے اوپر ہوگا، اور آپ خدا کو بھی خوش کریں گے۔ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے یہ پروگرام دیکھا۔ امید ہے کہ خدا پاک آپ کو اور آپ کی فیملی کو بڑی برکت دے اس پروگرام کے ذریعے سے، اور ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں، یہ پروگرام کے لیے دعا کریں، منسٹری کے لیے دعا کریں کہ منسٹری جو ہے وہ آگے بڑھتی رہیں، بہت سے لوگوں تک یہ کلام پہنچتا رہے، کہ یہ خدا کا کلام، یہ سچا کلام ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ فادر۔ تھینک یو۔ گنہگار مسیحا سے کیوں دور ہے، اے گنہگار مسیحا سے کیوں دور ہے، تو ہے جیسا مسیحا کو منظور ہے، اے گنہگار مسیحا سے کیوں دور ہے۔ لاکھ تیری خطا، لاکھ تیری جفا، لاکھ تو بدگماں، لاکھ تو بے وفا، لاکھ تیری خطا، لاکھ تیری جفا، لاکھ تو بدگماں، لاکھ تو بے وفا، معاف کرنا مسیحا کا دستور ہے، اے گنہگار مسیحا سے کیوں دور ہے۔ بھٹکا ہوا کہ ایک نور ہی نور ہویدا ہوا، تھا میں بھی اندھیروں میں بھٹکا ہوا کہ ایک نور ہی نور ہویدا ہوا، وہ مسیحا تھا وہی جو نور ہے، اے گنہگار مسیحا سے کیوں دور ہے۔ کون کہتا ہے سولی پہ وہ نام ہوا، کون کہتا ہے مر کے نہ زندہ ہوا، کون کہتا ہے سولی پہ وہ نام ہوا، کون کہتا ہے مر کے نہ زندہ ہوا، یہ تو تاریخ ہے، یہ تو مرقوم ہے، اے گنہگار مسیحا سے کیوں دور ہے، تو ہے جیسا مسیحا کو منظور ہے، اے گنہگار مسیحا سے کیوں دور ہے۔